الحنان المنان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن وعلى آله وصحبه ما دام النيران. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے ہمارا آفتاب رسالت ماہتاب نبوت سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں نہایت محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے جاری نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمد وآله وصحبه دائما أبدا. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین. اب تو نہ رہ جاتا تو رہ جاتی صداقت نہ حسین. تو نہ رہ جاتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین. کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین. تو نہ رہ جاتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین. اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور. پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت حسین. پھر جہاں والوں کو ہے تیری ضرورت حسین. اور حال اپنا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی. حال اپنا کچھ بھی ہو لیکن عقیدہ ہے یہی. بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین. بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین. برادران ملت اسلامیہ، مسلسل کئی جمعوں سے واقعات کی روشنی میں اپنے خطیب و امام حضرت مولانا قاری مقیم رضا صاحب سے واقعہ کربلا پر سماعت فرما رہے ہیں. ان جملوں پہ آپ غور کرتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ سے صحرائے کربلا میں جانا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اگر دو جملوں میں بیان کر دیا جائے تو لبے لباب اس پیغام کا یہ نکلے گا: اے میرے نانا جان کی امت، اے میرے نانا جان کے چاہنے والوں، یہ اسلام کے شیدائیوں، ہر وقت ہر حال میں تیرے سامنے تیرے نبی کے نواسے کا اسوہ حسنہ یعنی کارنامہ یاد رکھنا چاہیے، سامنے رہنا چاہیے. یہ پیغام آئے گا کہ سنو چاہے کتنی بھی مصیبتیں برداشت کر لینا، تکلیفیں برداشت کر لینا، راہ مولا میں مال نہیں، جان نہیں، بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو قربان کر دینا، لیکن مذہب و ملت کا سودا مت کرنا. مذہب سے
ملت کا سودا مت کرنا، وفادار بن کے جینا، غدار بن کے مت جینا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی وہ ذات گرامی کہ تشریف لانے سے پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی آنے سے پہلے معلوم ہو رہا ہے کہ کون آ رہا ہے۔ جی حدیث پاک سماعت فرمائیے، یوں آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، لیکن آپ حدیث پاک سنیے، مجھے سنانے کا ثواب مل جائے، آپ کو سننے کا ثواب مل جائے، پھر عظمت حسین دل میں قائم ہو جائے، عظمت مصطفیٰ و علم مصطفیٰ کا پرچم ہمارے دلوں میں لہرانے لگ جائے۔ ان ام الفضل بنت الحارث قالت انها دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت يا رسول الله رأيت هرما منكرا الليلة قال وما هو قالت انه شديد قال وما هو قالت رأيت كأن قطعة من جسدك ووضعت في حجري فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما وكان في حجري فولد فاطمة الحسين فكان حجري كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس کی زوجہ محترمہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جسے روایت کی ہے بیہقی نے، دلائل النبوہ نے اور مشکاۃ شریف نے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج بڑا عجیب خواب میں نے دیکھا، ڈرانا خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمائیے بتلائیے کیا آپ نے دیکھا؟ قال وما ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی جان آپ بتلائیے کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ قالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ شدید، وہ بہت سخت خواب ہے، یعنی بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ام الفضل میں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا قال وما ہوا، چچی جان آپ بتلائیے تو کیا آپ نے دیکھا، وہ خواب کیا ہے؟ حضرت ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک حصہ کاٹا گیا اور وہ کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ میری گود میں رکھ دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت خیرا، چچی جان آپ نے تو بہت اچھا خواب دیکھا، چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت حاملہ تھی، تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی جان آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، ولد فاطمہ انشاءاللہ تعالی غلاما، چچی جان انشاءاللہ تعالی فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں ہوگا، وہ کانا فی ہجرے کا، وہ آپ کی گود میں ہوگا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تعبیر فرما رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے. فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا اور جیسے پیدا ہوگا وہ آپ کی گود میں ہوگا. حضرت ام الفضل بیان کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں قالت فولدت فاطمۃ الحسین. پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام حسین مسکرائے, یعنی حضرت امام حسین پیدا ہوئے. فکان فی ہجری, تو وہ میرے گود میں رکھ دیے گئے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا. حضرت امام حسین کے تشریف لانے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چچی جان کے ذریعہ دنیا کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ مجھے جو میری بیٹی کو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکی نہیں لڑکا ہوگا, وہ میری نواسی نہیں بلکہ نواسا ہوگا. اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے. کچھ لوگ اللہ کی شان سامنے لا کر یہ کہہ دیتے ہیں قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. معافی کا رہا, قرآن کی ایک آیت ہے, لیکن وہ آگے نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے کون کون جان سکتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ خدا کے علاوہ غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا, اور اس پہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں 5 چیزوں کا. وہ تو کبھی تذکرہ, میں تو ابھی صرف ایک جملے پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. حتیٰ کہ آج سائنس کا دور ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کیا آلات پیدا ہو گئے, لیکن اس سے بھی ہٹائیے. نطفہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی جانتے ہیں, اور نبی کے فیض سے اللہ کے ولی جانتے ہیں. اور بے شمار واقعات ملیں گے, بے شمار واقعات ملیں گے کہ برسوں پہلے بتلا دیا تھا کہ یہاں کون پیدا ہوگا, لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی. ارے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے تو بایزید بستانی نے 39 سال پہلے بتا دیا تھا. جب خرقان سے نکل رہے تھے تو زور زور سے وہ سانسیں لینے لگے. کسی نے کہا یہاں پہ کسی طرح کی خوشبو نہیں آ رہی ہے, اے ولی کامل, اے حضرت آپ کیوں سانس لے رہے ہیں؟ کہا مجھے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. یہاں سے ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا جس کے فیض سے دنیا روشن ہو جائے گی. اس کے 39 سال بعد 39 سال بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی پیدا ہوئے. اس کے علاوہ دیگر بہت سارے واقعات ملیں گے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اللہ کے دینے سے اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا, تو پھر بولو نبی فرما رہے ہیں یہ چچی جان فاطمہ کو بیٹا ہوگا بیٹی نہیں ہوگی. پتہ یہ چل گیا خدا کے جان بتانے سے نبی بھی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں, اور نبی کے فیض سے اللہ کے ولی بھی جانتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. انہیں پھر کیا کرو گے جب کوئی بتا دے گا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, تو قرآن کی بات پڑھتے رہو گے, کیا اسے خدا مان لو گے؟ بہت جواب, خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. تو اگر کسی نے بتا دیا کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو کیا اسے تم خدا مان لو گے؟ نہیں, خدا نہیں ہے. خدا کے بتانے سے انہیں یہ علم حاصل ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ وجہ کائنات مانتے ہیں, فخر موجودات مانتے ہیں, لیکن خدا نہیں, خدا کا بندہ, خدا کا محبوب مانتے ہیں. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, لیکن دلوں میں یہ نشر کر لو وہ خدا سے جدا نہیں, یہ عقیدہ رکھو. تو بہرحال میرے دوست, سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حسین کون ہے, حسین کی شان کیا ہے,
آج تو لوگ حسین کے تذکرہ سے بھی چڑھنے لگ گئے ہیں. آئے دن آپ مطالعہ کیجئے, کتابوں کا مطالعہ کیجئے, اور آج کا جو دور ہے وہ ڈبے کا, موبائل کا دور. سرچ کیجئے, دیکھیے آپ کچھ لوگ یزید کی اولاد بھی پیدا ہو گئی ہے, لیکن وہ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے. یزید کی حمایت میں بولے, یزید کو ماذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے, یہ سرکار امام حسین کو باغی لکھتے ہیں. یہ کون ہے؟ کھل کر کو یہ وہابی ہے, یہ وہابی لکھتے ہیں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ. آپ موبائل کو کھولیں گے, سرچ کیجئے گا, کئی وہابی ملے, کئی وہابی مولوی آپ کو مل جائیں گے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا رے بھیا دنیا میں جا کر تو دیکھ لو, تمہیں تین ہی نام سب سے زیادہ ملیں گے, چاہے آگے یا پیچھے. نمبر 1 پہ پوری دنیا کے اندر نام ملے گا تو محمد ملے گا, اس کے بعد ملے گا تو آگے یا پیچھے حسن یا حسین, علی ملے گا. دیکھا ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں حسین کے نام پہ رکھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں علی کے نام پہ رکھتے ہیں. صابر علی, ذاکر علی, صابر حسین, ذاکر حسین, فلاں علی, فلاں حسین. اور میں نے کہا ابے یزید کی اولادوں, یزید کی تعریف کرنے والے ملا و مولوی اپنے بیٹے کا نام ایک دن یزید پہ رکھ کے بتا دو, کیوں نہیں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھتے ہو؟ کیوں کہ اس لیے کہ ایمان والے جانتے ہیں یہ یزید وہ ہے جس نے نبی کے دل کو دکھایا ہے, فاطمہ کے دل کو دکھایا ہے, مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے. اور کیا معلوم ہونا چاہیے یزید وہ ہے جس پہ دنیا لعنت کرتی ہے, اور حسین یہ ہے جن کا نام سن کر دنیا میں اپنے سر کو جھکا دیتی ہے عقیدت و محبت کے ساتھ. اس کے زمانے والوں نے آج سے 1400 سال کے قریب ہو رہے ہیں, 1384 سال کے بعد لوگوں نے بیٹے کا نام تو حسین رکھا ہے, علی رکھا ہے, حسن رکھا ہے. محمد عربی کی تو بات ہی الگ ہے. حسن رکھا ہے, حسین رکھا ہے, کسی کا دیکھا تو آگے حسین, کسی کا دیکھا تو پیچھے حسین. بہرحال حسین جلوہ گر ہے, لیکن یزید نہیں, لیکن یزید نہیں. بڑی محبت ہے تو رکھو یزید ہے. تو سنیے حضرت امام حسین کی شان وہ شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا وحسین ست من الاسباط. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. حسین سے جو محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور حسین میرے اسباط میں سے ایک صفت ہے. صفت کے کئی معنی آتے ہیں, اولاد کے اولاد بھی, نواسا کا نواسا بھی, پیاروں کا پیارا بھی. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی انا من حسین, حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. اور خدا ان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. تو مجھے کہہ لینے دو حسین کی محبت یہ رسول کی محبت ہے, اور رسول کی محبت خدا کی محبت ہے. اور یہ محبت جب شامل ہو جاتا ہے تو انسان جنتی بن جاتا ہے. اور ان سے جب بہت کوئی رکھتا ہے, ان سے کوئی عداوت رکھتا ہے, تو پھر سمجھے اسی کا نام جہنمی ہوتا ہے, وہ جہنمی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی زندگی کو آپ پڑھو گے, تاریخ کا مطالعہ کرو گے, بڑے بڑے لوگوں نے الگ الگ انداز. میں نے پہلے بھی اس دفعہ گزشتہ جمعہ کو کہا تھا کہ اپنے تو اپنے ہیں, لیکن اگر انسانیت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ بے مثال ملتا ہے, بے مثال ہے, لاجواب ہے. اپنے اپنے نظریے سے لوگوں نے کیا کیا کہا ہے. اگر زحمت نہ ہو تو پھر سنا دوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا حسینی برہمن, Subscribe to my channel. Also press this bell icon. غلام حسین ہیں ہم, اور ایک حسینی برہمن ہے, لیکن عقیدت ہے. یہ عقیدت و محبت کی بات ہے,
اور میں کہتا ہوں کہ یہ صرف انسانیت کی بلندی اور سرفرازی کی بات ہے کہ انسان کسی روپ میں ہو لیکن حضرت امام حسین سے عقیدت ظاہر کرتا ہے. ابھی حسین برہمن کی بات آ گئی تو سن لو. ادھر میں کہہ رہا تھا بخشی صاحب کے لیے کہا تھا نا میں نے کہ میجر جنرل بخشی جی ڈی بخشی صاحب نے کیا کیا کہا وہ سنیں. ان کا ایک جملہ اور سماعت کر لیں. میجر جنرل بخشی صاحب کا ایک جملہ اور سماعت فرمائیں. میجر جنرل بخشی لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مہیوال میں یہ ہمارا عقیدہ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ اگر کسی بچے کو پھوڑا پھنسی ہو جاتا، پھوڑے وہ پھنسی ہو جاتی، زخم ہو جاتا تو گھر والے کہتے ارے کسی حسینی برہمن کو بلا لو، کسی حسینی برہمن کو بلا لو. اور حسینی برہمن اس خاندان کے حسینی برہمن کو بلایا جاتا اور وہ کچھ نہیں پڑتا تھا. دل میں ایک تصور کیا ہوا صرف ان زخموں پہ تھوک دیا کرتا تھا تو زخم ٹھیک ہو جایا کرتا تھا. یہ جنرل بخشی کے الفاظ ہیں. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک لمبی قطار ہے، ایک لائن ہے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف کرنے والوں کی ایک لائن ہے. اسی میں شریمتی سنیتا جھنگرن شرما وہ عقیدت و محبت اس طریقے سے اظہار کرتی ہے اپنے قطعات کے اندر. شریمتی سنیتا شرما جھنگرن کیا کہتی ہے کہ سینے پہ دھرے ہاتھ ہے، سینے پہ دھرے ہاتھ ہے، آنکھوں میں نمی ہے. سینے پہ دھرے ہاتھ ہے، آنکھوں میں نمی ہے، شاید کہ غلام حسین ابن علی ہے، شاید کہ وہ غلام حسین ابن علی ہے. کیا کہا کہ سینے پہ دھرے. جب بھی حضرت امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے آنکھ نم ہو جایا کرتی ہے، دل باہر آنے لگ جاتا ہے، کلیجہ اردو آنے لگ جاتا ہے. جب کربلا کا منظر سامنے ہوتا ہے دل دھڑکنے لگتا ہے. تو سنیتا جھنگرن شرما کہتی ہے وہ حسینی برہمن کیا کہتی ہے کہ سینے پہ دھرے ہاتھ ہے، آنکھوں میں نمی ہے، شاید کہ وہ غلام، شاید کہ وہ غلام حسین ابن علی ہے، شاید کہ وہ غلام حسین ابن علی ہے. اور وہ قادر جنت پہ تو رضوان پکارا. جب ذرا عقیدہ ہم حسینیوں کو، ہم امام حسین کے چاہنے والوں کو ایک فخر حاصل ہے. ایک حسینی برہمن کہہ رہی ہے کہ وہ قادر جنت پہ تو رضوان پکارا. جانے دو، ارے جانے دو، یہ پنج تنی ہے، جانے دو، ارے جانے دو، یہ پنج تنی ہے. رضوان ہو کے گئے جنت ہے. انہوں نے کہا مت روکو اسے، ارے یہ پنج تن کا ماننے والا ہے، یہ پنج تن کا غلام ہے. اور جنت ان کے نانا کے صدقے میں سارے غلاموں کے لیے بنی ہے، اس لیے ان کو جنت پہ جانے دو، انہیں جنت میں جانے دو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے چند جملہ کہہ کے ختم کروں گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی امی و آلہ و صحبہ دائماً ابدا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر وہ ایک قطع پہ کہتی ہیں سنیتا جی روشنی جو ہمیں نبی کے نور سے، نور خدا سے ملتی ہے، نبی کے نور سے، نور خدا سے ملتی ہے، وہ روشنی جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے. نبی کے نور سے، نور خدا سے ملتی ہے، وہ روشنی جو ہمیں کربلا سے ملتی ہے. اور نہ بجھا سکیں گی نہ کبھی آندھیا، نہ بجھ سکیں گی کبھی آندھیوں سے رختے اذاں، نہ بجھ سکیں گی کبھی آندھیوں سے رختے اذاں. سیاہیوں میں بھی یہ تیزی ہوا سے ملتی ہے، سیاہیوں میں بھی یہ تیزی ہوا سے ملتی ہے. غم کے بادل چھائے ہوئے ہو، پریشانیاں کا دور ہو، تمہارے اوپر چاہے بھوک و پیاس غالب ہو، چاہے ظالموں نے تمہارے گھر پہ پہرے بٹھا رکھے ہو،
روشنی جیسے کربلا سے ملتی ہے، ملتی تھی، آج بھی ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ بارگاہ امام حسنین میں منظوم یعنی ایک قطعہ پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان کیا پیش کرتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سائے، معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، وہ سایہ تھا جلوہ گر بذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ یہ عجیب ہے کام، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم اقدس کا سایہ نہ تھا، بلکہ جو چیز منسوب ہو جاتی تھی اس کا بھی سایہ نہ پڑتا تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے لازم الشمس والقمر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہ تو سورج کی روشنی میں نہ چاند کی چاندنی میں پڑتا تھا، یعنی مصطفیٰ بے سایہ ہے۔ ایک طرف خود اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عزم ٹکڑا نور کا۔ اور کیجئے گا سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، ہر عزم ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ ایک طرف تو یہ بیان کیا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ حضرت اس خطا میں کہتے ہیں سایہ تھا۔ عجیب بات ہے، معدوم نہ تھا یعنی تھا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ معدوم نہ تھا یعنی تھا۔ وہ سایہ کہاں تھا؟ وہ سایہ تھا جلوہ گر بذات حسنین، وہ سایہ تھا حسن و حسین کی ذات میں۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور یہی ہم کہا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر کوئی بھی حدیث کے مفہوم سے الگ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے اس حدیث یہ کس حدیث کا مفہوم ہے؟ تو آؤ سن لیتے ہیں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، نہیں تو اپنے امام و خطیب سے تو ضرور ہی سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت علی خود بیان کرتے ہیں، ان علی قال الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین الصدر الى الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذالک من اسفل۔ کانا کا لفظ بھی ایک جگہ ہے، کانا ذالک من اسفل۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود بیان کرتے ہیں کہ حسن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی مشابہت رکھتے تھے بین الصدر الی الراس، سینے سے لے کر سر تک ہو مصطفیٰ کی تصویر تھے حسن، اور امام حسین سینے سے لے کر نیچے تک مصطفیٰ کی ہو تصویر تھے۔ تو یہ دونوں کو جب جمع کر دو تو مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ اس لیے کہو اپنے عقیدے سے ہم تصویر مصطفیٰ کو حسن و حسین کہتے ہیں، ہم مومنوں کے دل کے امن و سکون کو حسن و حسین کہتے ہیں، ہم خاتون جنت کے لال کو حسن و حسین کہتے ہیں، اور جن کے نام سے مٹ جائے سارے تار انہیں ہم امام و حسن و حسین کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ بین الہادی الی سبیل الرشاد۔ السلام